السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کو فرقہ واریت سے نکالنے میں علماء کی کیا ذمہ داریاں تھیں جو ادا نہ ہو سکیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے صاحب، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر امت نے اس سوال کو سمجھ لیا اور انشاءاللہ ہمیں پورا جواب دینے کی توفیق اللہ پاک نے دے دی، تو یہ امت کے لیے ایک اتحاد قائم کر دے گا یہ سوال اور اس کا جواب۔ علماء، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں نا، یہ علماء میرے وارث ہیں۔ جو وحی ہے نا، وحی یہ وراثت ہوتی ہے ایک نبی کی اس امت کے لیے، اور اس وراثت کو سنبھالنے والے اس امت کے علم والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی وراثت ہوتی ہے، وحی یہ وراثت میں چلتی ہے۔ اب علماء کا کردار کیا تھا؟ میں ایک چیز واضح کرتا چلوں، علماء کا جو کردار تھا ہی تھا، لیکن امت کا ایک عام مسلمان کا بھی کوئی کردار تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے انہوں نے اپنے جسم پر 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ہم تب تک اے عمر تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم ہمیں، ایک خلیفہ سے ایک عام امتی بات کر رہا ہے، ایک صحابی رسول جو خلیفہ بن چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی بیعت کرنے والے ایک صحابی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے عمر، اس وقت تک ہم تیری بات نہ سنیں گے نہ اس کی اطاعت کریں گے جب تک تم اس چیز کا حساب نہ دے دو کہ یہ جو تم نے اپنے جسم پر 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، یہ تمہارا حق نہیں تھا، تم نے دوسری چادر کہاں سے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور کہا، بتاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے فرمایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی، کیونکہ میرے والد محترم کا قد مبارک بہت بڑا ہے، اس لیے ایک چادر سے ان کا جسم نہیں ڈھانپا جا رہا تھا، تو میں نے اپنی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد فوراً وہ صحابی کہنے لگے کہ اب آپ بات کریں، ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیٹس اٹ، یہ سارا دین ہے۔ میں بارہا اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بات باور کروا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، اور بار بار اس بات کا ڈنڈورا پیٹوں گا کہ یاد رکھو 6348 کم و بیش آیات ہیں۔ اگر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اوپر ہم آیات کو گنے بھی، دیکھیں بھی، تو ہم حسن ظن سے کام بھی لے تو 3000 آیات بھی نہیں بنتی۔ میرا امت سے اور امت کے علماء سے یہ سوال ہے کہ یہ جو دین ہم نے 5 نکاتی بنا کے رکھ دیا ہے، باقی 3348 جو کم و بیش آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ حالت تو ہماری یہ ہے، ہمیں اس کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، اور اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے بسم اللہ لکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے، اور قرآن کے اندر صرف حکم یہ ہے کہ آپ قرآن شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھیں۔ خیر، ہم آتے ہیں فرقہ واریت کی طرف۔ اب سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ علماء سب سے بڑی دیمک تھے، سب سے بڑی دیمک جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ اس کی سب سے بڑی جڑ، سب سے بڑی جو ریزن ہے، وجہ، وہ علماء کرام ہے۔ کیسے؟ میں نے ابھی حوالہ دیا، مجھے یہ بتائیں کہ 6348 آیات ہیں، امت کے اندر ہر ممبر پہ، ہر مسجد کے اندر، ہر فقہ کے ہر عالم نے کھڑے ہو کے کیا یہ تبلیغ نہیں کی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرو گے اور جنت تمہاری؟ میرا یہ سوال ہے پوری امت سے کہ جس قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے انتقام لوں گا جس نے میری 1 آیت کیا، 2 آیت کیا، 3، جس نے 1 آیت کا بھی انکار کیا۔ دیکھیں شیطان کیوں مردود ہوا تھا؟ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا صریح اور واضح حکم کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنا تھا، اس نے وہ ایک حکم جھٹلایا، صریح حکم، واضح۔ تو اللہ نے کہا جب تک تم توبہ نہیں کرتے، پلٹتے نہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک تم مردود ہو۔ ہم ادھر 3348 آیات پر سے پشت ڈالے بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان آیات میں احکام و مسائل کیا ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس امت کا کیا حال ہے؟ کیا سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 14 کے اندر ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جب اس سے پہلے ان کے پاس علم وحی آ چکا تھا، اور اس کی وجہ محض یہ تھی فرقہ واریت کی کہ ان کی باہمی ضد بازی تھی۔ باہمی ضد بازی کیا؟
میرے امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا ہم وہ کریں گے. ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں، ہم وہ کریں گے جو انہوں نے کہہ دیا. ہم امام مالک کے ماننے والے ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا ہم وہ مانیں گے. ہم امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں. سب نے کیا کیا؟ ضد بازی شروع کر دی. سب سے بڑے امام کی بات کو پیچھے ڈال کے جو بعد میں آنے والے امام ہیں، میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میں آقا دو جہان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں امت کو میرا پیغام ہے کہ یہ سن لے کان کھول کے کہ جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، دین پورے کا پورا ہر ایک امتی کی ہتھیلی کے اوپر نہیں آیا تھا، اس وقت کے امام نے یا اس علاقے کے امام نے جو اکٹھا کیا تھا اس کو ماننا حجت تھا. اس وقت کے لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے ان اماموں کو مانا. لیکن اب ہمارے پاس ان اماموں سے بڑے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، ان کی احادیث، ان کے احکامات ہماری ہتھیلی کے اوپر موجود ہیں، اس موبائل کے اوپر ہماری ایک فنگر ٹپ کے اوپر موجود ہے. ہمیں انہیں پیچھے رکھنا پڑے گا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات آپ تحقیق کر لیں، ہر امام نے یہ لکھا اپنی کتاب کے اندر، ان کو پتا تھا. کیونکہ امام بڑا شرح صدر کے ساتھ آتا ہے، بڑے وسیع ذہن کے ساتھ آتا ہے، اس کے اندر بڑی بصیرت اور بڑی حکمت و دانائی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا کہ ہمارے قول اقوال کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو دیواروں کے اوپر دے مارا جائے، ہمارے قول اقوال کو پس پشت ڈال دیا جائے. جب تم دیکھ لو کہ ہمارے امام آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تمہارے کانوں کو چھوئے، تم اسی وقت یہ کہو قالوا سمعنا واطعنا. سب کچھ پیچھے چھوڑ دو. سورہ شعراء میں اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ضد بازی سے باز آ جاؤ، اماموں کی ضد بازی سے باز آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کیا مطلب ہے؟ تنازع کس پہ آئے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے اصول دے دیا تھا کہ تم اماموں پہ لڑو گے، اماموں کی تقلید کے اوپر لڑو گے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کافروں کو شعور دیا، انہوں نے ٹیکنالوجی پیدا کی، سارے کا سارا دین، علم، ہر قسم کا علم کیا ہماری ہتھیلی کے اوپر آ گیا. اور اب یہ آیت ہمارے لیے حجت بن کے کھڑی ہو گئی. نہیں تو ہماری قیامت والے دن یقین مانے ہم اللہ کے عذاب سے اور قہر سے کبھی نہیں بچ پائیں گے. میں بھی یہ سورہ شعراء کی سورہ نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 14 کے اندر میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون سے عذاب کی بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو فرقہ واریت کو نہیں چھوڑیں. اب کیا کہ جب تنازع ہو جائے 1400 سال پہلے، یہ جو میں نے آیت تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کس چیز میں تنازع ہو جائے؟ سورہ شعراء بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بامی ضد بازی کس کی؟ پیروں کی ضد بازی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہماری ہتھیلی پہ موجود ہے تو کون سی ضد رہ جاتی ہے پیچھے؟ ہم پھر قرآن کا یہ حکم ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ قالوا سمعنا واطعنا. جب تم سن لو اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے. اور تم شیطان بن جاؤ گے اگر تم سن لو کہ یہ آقا دو جہاں کا فرمان ہے، یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی جو آقا دو جہاں نے ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے. تو اگر آپ اس کو جھٹلا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ علماء نے کون سی ضد بازی سکھائی؟ کس ضد بازی میں ڈالا؟ کیا امت کو اس پہ ڈالا کہ قرآن اور سنت کی جب بات آ جائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے سر نگوں کر دینا ہے، نہیں تو ہم شیطان بن جائیں گے. شیطان کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ جن تھا جس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو شیطان کہا. تو آپ دیکھیں، سمجھیں، سنیں، غور کریں کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کہاں نہیں پوری کی، لیکن ہم نے بھی اپنی آنکھیں بند رکھی. کیا ہمارے پاس قرآن اپنی جو امتی کی زبان ہے ان ساری زبانوں میں کیا قرآن آج ترجمے کے ساتھ ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ دین کی حفاظت ایک عام امتی کے جو کندھے کے اوپر جو ذمہ داریاں دین کی حفاظت کے لیے، فرقہ واریت سے اس امت کو نکالنے کے لیے جو ایک عام امتی کی ذمہ داریاں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.